हमारा मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 7वीं आयत। आखिर भाई प्लीज 7वीं आयत और ईद फसा का दिन यहाँ से पढ़ें। और ईद फतीह का दिन आया जिसमें फसह ज़िबह करना फर्ज था। यस। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करें। यस। उन्होंने उससे कहा तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उससे कहा देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना। तो घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फंसा खाऊँ। वो तुम्हें एक बड़ा वाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने तुमसे कहा था वैसा ही पाया और फंसा तैयार किया। जब वक्त हो गया, यस, जब वक्त पूरा हो गया वो खाना खाने बैठा और सूप उसके साथ बैठा। उसने उनसे कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फंसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर और कहा इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का पीना अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ जाए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज़ पर है, क्योंकि इब्ने आदम को जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीले से वो पकड़ाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि आपसे कौन है जो ये काम करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील में से ये वाक़या 22वें बाब में सामने पड़ा है। और ईद फतीह का दिन आया जिसमें फसा ज़बा करना फ़र्ज था। जिसमें ज़बा करना क्या था जी? फ़र्ज था। ये जब दिन आया और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर मेरे खाने के लिए क्या करो जी? फसा तैयार करो। किसको भेजा? पतरस और, याद रखिएगा, पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा तू कहाँ चाहता है? आगे से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, यीशु से पूछा कि खुदा यीशु ऐ उस्ताद तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा तैयार करें? वो जगह कहाँ है जहां तू चाहता है? लेकिन खुदा यीशु मसीह उन्हें समझाते हैं और बताते हैं। उन्होंने उससे कहा तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा देखो शहर में दाखिल होते तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। अब यहाँ मैं पढ़ रहा था कि पुराने जमाने में और आज भी जिन गांव के अंदर पानी भरा जाता है, जिनके अंदर, तो शाम के वक्त औरतें पानी भरने जाती हैं। मैंने आदमी को कभी पानी भरते हुए या घड़ा उठाते हुए नहीं सुना। आपने किसी ने सुना होगा तो औरतें अक्सर पानी भरने जाती हैं। ये एक रीत है कि औरतें ही, ये वो सामरी औरत का वाक़या भी पढ़ लें तो वो भी कुएं से पानी भरने गई। इस तरह पुरानी जितनी भी रस्मात आप देख लें तो औरतें अक्सर घड़े में पीने के लिए कुएं से पानी भरने या नहर से या कहीं से जहाँ से भी पानी लाती, चश्मे से, तो औरतें पानी के भरने जाती थी। लेकिन यहाँ मैं पढ़ रहा था, यहाँ खुदा यीशु मसीह ने कहा कि एक आदमी तुम्हें क्या मिलेगा जी? उसने उनसे कहा देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिले।
کون سا گھڑا لیے ہوئے؟ پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا۔ اب جب وہ آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، اس بات سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو سارے عالموں کے بارے میں جانتے ہیں، عالم حاکم کل ہیں، علم کل ہیں، ہر ایک چیز سے واقف ہیں، ساری چیزوں کا انہیں علم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا ہوگا اور اس کے پاس نشانی کیا ہوگی کہ پانی کا گھڑا ہوگا۔ نشانی کیا ہوگی جی؟ اسی سے پہچانیں گے نا شاگرد، کیسے پہچانیں گے؟ شاگرد پہچانیں گے کہ اگر بہت سے لوگ ہیں وہاں کیسے پہچان سکتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا اس کے پاس پانی کا کیا ہوگا جی؟ گھڑا ہوگا۔ اس سے تم پہچان جاؤ گے کہ اسی شخص کے پاس ہم نے جانا ہے۔ اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے پیچھے چلے جا۔ اب دیکھیں کیا کیا اس میں خوبصورتی کی بات یہ ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص بھی جو پانی کا گھڑا لیے ہوئے ہے کھڑا ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ دو شخص جو آ رہے ہیں انہیں خداوند ہی نے بھیجا ہے۔ وہ بھی چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بھی یوحنا اور پترس اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اسی گھر کے اندر جو خداوند نے مقرر کر رکھا ہے، اس شخص نے اس خداوند یسوع مسیح کے لیے وہ گھر تیار کر رکھا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کھاؤں جی؟ فساد کھاؤں۔ یعنی پھر تم اس گھر کے مالک سے کہنا، یہ تمہیں لے کر جائے گا اندر اندر، پھر اس گھر کے مالک سے کہنا۔ لیکن جب وہ شاگرد اندر گئے تو مہمان خانہ آلریڈی بڑا عمدہ طریقے سے ڈیکوریٹڈ تھا، سجایا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ خداوند کیونکہ سب چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، اس نے یہ جب دیکھا کہ عید فطیر کا دن آیا ہے تو اب وقت پہنچ گیا ہے، وقت قریب ہے، تو اس نے کہا کہ میری خواہش ہے، میری وش ہے کہ میں آخری کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاؤں۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان کھانا کھائیں جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ پھنسا کھاؤں۔ وہ تمہیں ایک بڑا والا کھانا آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہاں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور پھنسا کیا کیا جی؟ تیار کیا۔ خدا یسوع مسیح نے جیسے ہی پترس اور یوحنا کو یہ بات کہی، کہہ رہے کہ جیسے یسوع نے کہا تھا، جیسے ہمارے استاد نے کہا تھا، ہم نے ویسا ہی سب کچھ جا کر پایا اور ویسا ہی دیکھا کہ سب کچھ وہاں تیار ہے۔ اب آگے والی آیت 14 میں لکھا ہے جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھے اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی۔ خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں جی؟ مجھے بڑی آرزو تھی کہ میں دکھ سہنے سے پہلے یہ فسا، یہ کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں۔ کتنی یہ محبت کی بات ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگردوں سے، خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں جب وہ خدا یسوع مسیح تو کہتے ہیں خدا جو تو نے مجھے دیے دو، جو تو نے مجھے دیے، میں نے ان سے کیا رکھی؟ محبت رکھی۔ میں نے ان سے کیا رکھی جی؟ محبت رکھی۔ اور محبت یہ وہ محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ابدی محبت ہے۔ کون سی محبت ہے جی؟ ابدی محبت ہے، نہ ختم ہونے والی محبت خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کی ہے۔ دیکھیں اور فساد تیار کرنا، اور وقت ہو گیا ہے وہ کھانا کھانے بیٹھے، رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فساد تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ مین کہ 1000 سالہ بادشاہی۔ اب اس کے بعد کیا آئے گی؟ جب یہ زمین یہ سب کچھ ختم ہوگا تو پھر ابدی بادشاہت آئے گی، لیکن بیچ میں ایک 1000 سالہ بادشاہی آئے گی۔ خدا اس وقت ہم سب جلالی ہو جائیں گے، پھر گڈی کی کوئی لوڑ نہیں، کسی چیز کی لوڑ نہیں۔ میں جو اکثر بتایا کرتا ہوں جہاں چاہیں گے ہم چلے جائیں گے۔ تو وہ 1000 سالہ بادشاہی جب آئے گی تو پھر خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہم اسی طرح بیٹھ کر کیا کریں گے جی؟ کھانا کھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ جب تک اسی سیکرامنٹ کے اندر جب خدا یسوع مسیح نے یہ پاکشاہ کی بھی سیکرامنٹ لوگوں کو کلیسیا کو کہا کہ میری یادگاری کے لیے تم نے ایسا کرنا ہے، تو خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہمارے لیے برا بنا اور وہ بے عیب برا بنا، لکھا ہے
خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی میں نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اسی کھانے کے بعد پیالہ لے کر کے یہی کہا یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، مگر دیکھو اور پرانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایک بات ہم سیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے حق میں جو لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ جس کسی شخص کے حق میں بھی جو کچھ لکھا ہے وہ تو ہونا ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس اس شخص کے لیے جس کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہوا، افسوس اس شخص پر ہے۔ خدا یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے وسیلہ سے یہ ہوا ہے۔ آگے والی بات، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلہ سے یہ ہوا وہ پکڑایا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا۔ پھر وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو یہ کام کرے گا۔ ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو دیکھیں وہ دنیا کے اندر تھے، ان کو پھر یہ سوچ پڑ گئی کہ خدا یسوع مسیح چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم میں بڑا کون ہوگا۔ ہر شخص کو نا عہدہ، سیٹ اور بڑا بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ یہ شاگردوں میں بھی یہ چیز پائی گئی، آپس میں یہ تکرار کرنے لگے کہ اس کے بعد ہم میں سے بڑا کون ہوگا۔ جب لکھا ہے ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں جو اس پر اختیار رکھتے ہیں۔ خداوند یہی چیزیں سکھانا چاہتا ہے اور خدا یہی چیزیں بتا رہا ہے کہ بڑا وہی ہے جو پہلے کیا کرے تھی، چھوٹا بنے۔ بڑا کون ہے جو، اس کے لیے ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کیا سکھاتے ہیں۔ یوحنا رسول کی معرفت دیکھی گئی انجیل اس کا 13واں باب دیکھیں، ادبی 13ویں باب کو عید فصح سے پڑھیے گا ذرا پہلی آیت۔ اب وہ بڑا ہونے کی بات کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح یہاں ایکچولی آخری اس فصح میں کیا میسج دے رہے ہیں، ہم اس پہ غور کریں گے آج شام۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس ایک بار جی آپ نے پھر آگے پڑھیں۔ اس میں ہم نے جو 13ویں باب کی پہلی آیت پڑھی ہے اس میں لکھا ہے عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر، کیونکہ خدا یسوع مسیح کہاں سے آیا تھا، آسمان سے آیا تھا۔ تو خدا یسوع مسیح نے جب کہا کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، جہاں سے میں بھیجا گیا ہوں، جہاں سے میں آیا ہوں اور میں واپس وہاں جانے کو ہوں، تو کہا دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے، تو پھر خدا یسوع مسیح نے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا، جیسی محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت دیکھیں یہ ہے خوبی، انسان کی محبت کبھی کاٹتے کبھی، لیکن خدا یسوع مسیح کی محبت یکساں رہتی ہے۔ یہی لکھا ہوا ہے، یہی ہم کلام میں پڑھ رہے ہیں کہ جیسے اس نے شروع سے اپنے شاگردوں کو چنا، بلایا، جس محبت سے اس نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، اسی طرح وہ ہمیشہ ان سے محبت رکھتا رہے گا، اور اس نے محبت رکھی۔ یہی ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں۔ جب یہ شیطان یہودا اسکریوتی کے اندر سماتا ہے اور وہ خدا یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے 30 دینار میں سودا کرتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ یسوع کون ہے اور کس وقت وہ کہاں ہوگا، میں تمہیں ساری رپورٹ دوں گا، پھر تم اسے آنا اور اسے
पकड़ लेना। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो आगे वाली आयत हम पढ़ते हैं तीसरी, यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे इख्तियार में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। देखें जी यहाँ ये है खिदमत असल में। हम खुदा के कलाम में सिखाना यहाँ से ये चाह रहा है, समझाना ये चाह रहा है कि खुदा यीशु मसीह ने जब ये जान लिया कि सारी चीज़ों का इख्तियार क्या है मेरे पास है, आज रात जो अदालत होगी मुझे अदालत के हवाले किया जाएगा, और इतना बड़ा काम जो एक आदम और हवा के वो हुक्म को तोड़ने के बाइस सारी इंसानियत में गुनाह फैल गया, उस गुनाह का खात्मा करने के लिए मुझे तैयार किया गया है, मुझे भेजा गया है। आज रात मुझे उस मकसद के लिए, उस काम के लिए, उस मंजिल के लिए, उस मेरी डेस्टिनेशन के लिए जिसे मैं पूरा करने के लिए आया हूँ, आज रात से उसका काम शुरू होगा और सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं और खुदा ने मुझे इख्तियार खुदा ने मुझे दिया है और आज रात में अपनी इसके सारे मंसूबे को क्या करूँगा, लिखा है। यीशु ने ये जान कर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदाई के पास जाता हूँ, और लिखा है कि मैं सारे काम को वफादारी के साथ, ध्यानदारी के साथ करने के बाद वापस अपने बाप के पास जाता हूँ। तो लिखा है दस्तरखान से जिधर मेज सजा हुआ था उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। खुदा यीशु मसीह सिखाना ये चाह रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपने कपड़े जो जुबा पहना था उसको उतारा और कमर से कपड़ा एक बांधा, मीन के एप्रन जिसे कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं जब हम सर्विस करने की कोशिश करते हैं, किसी को सर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो कपड़ा पटके को, उस दिन जैसे वो खाना हम लगा रहे थे तो मैं शादी में अपना दुपट्टे को यहाँ बांधा तो मुझे यीशु का वो वाकया याद आया। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि अपने आप को पेश करना होता है ना। खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को खादम की हैसियत से छोटा बनाकर पेश किया कि शागिर्दों के क्या धोए जी, पाँव धोना शुरू कर दिए। तो लिखा है कि खुदा यीशु मसीह दस्तरखान से अपनी सीट से उठे, अपनी सीट से उठे, सब बैठे हुए हैं लेकिन खुदा यीशु मसीह जो एक खुदावंद है, जो उस्ताद है, जो उस वक्त उनको टीच कर रहा है, समझा रहा है, उसने उनको समझाने की कोशिश की कि अब मैं जहाँ से आया हूँ वापस जाने को, लेकिन इनके अंदर ये मैं बीज बो जाऊँ, इन्हें समझा जाऊँ कि हमारे उस्ताद ने अपने आप को आजिज़ किया, खादम बनाया, छोटा किया, हलीम किया, हमें भी अपने आप को क्या करना है जी, छोटा करना है। पीछे हमने ये वाकया पढ़ा, वो शागिर्द कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह के जाने के बाद हम में से बड़ा कौन होगा। अब खुदा यीशु मसीह यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो, अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो तुमने करना क्या है, बड़ा कैसे बना जाता है। खुदा यीशु मसीह ने ये नमूना करके दिखाया है। देखा कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा, और कमर में जब हम ये बांधते हैं ना तो ये गुलामी की निशानी है, ये खादम की निशानी है। जब भी जैसे कोई बड़े लोग बैठ के टेबल पे खाना खाते हैं तो जो ने सर्व करता है खाना वो इस तरह खड़ा होता है, उस वक्त वो अपने कमर पे पटका बांधे हुए और यूं अदब के साथ सामने खड़ा होता है। जैसे ही उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें पेश करता है। तो खुदा यीशु मसीह ने बिल्कुल इसी तरह हमें सिखाया है कि हमें भी एक दूसरे की इसी तरह क्या करनी है, असी कर रहे खिदमत, असी ये करें, असी क्यों करें। लेकिन जिसको हम मानते हैं, जिसको हम, वो एक ये पैटर्न हमें दे रहा है, एक नमूना हमें दे रहा है कि इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी कैसे है। लेकिन हम अगर कलाम की सच्चाइयों को समझें, पढ़ें कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। खुदा यीशु मसीह देखें वो कहते हैं कि वक्त पूरा हो गया है, अब मैं जाने वाला हूँ जहाँ से मैं आया था, लेकिन वो अपने शागिर्दों को एक मैसेज, एक देखें बहुत से चर्चिस में पाँव धोए जाते हैं। पाँव धोना बुरी बात नहीं, अगर धोना चाहें तो धो लें, लेकिन मैं इसको यूँ समझता हूँ कि उस पाँव धोने का फ़ायदा कोई है। अगर भक्ति तो मैं आर्थर भाई ने पैर तो वहाँ सामने, लेकिन कहा की मुसीबत आई पैर धोने, पैर दिल में मेरे ये हो, हाँ क्या मुसीबत मैं पाँव धो रहा हूँ, तो उस पाँव धोने का फ़ायदा है। अच्छा लोग भक्ति तो हो ही देते तो बाद में पूरा साल मैं उन्होंने तो उतारा हूँ मेरी बात समझे,
भाई भक्ति मैंने पाँव धो दिए सबके सामने, लोग कहना हाँ पादरी बड़ा भाई आजत से बड़ा अच्छा है, आज तक पहले फैक्ट्री के पैर धोते ना क्या बड़े अच्छे नहीं, देखो कैसा पैर धो रहे एक दूसरे, लेकिन बाद जो फरसीन हम धो दे रही, इसका फायदा है, इससे कोई, इसका मैं यूं समझता हूं कि ये करैक्टर है, खुदा यीशु से सिखाना ये चाह रहे हैं। अच्छा है अगर तो आप पाँव धोना भी चाहते हैं तो धोएं, लेकिन फिर करैक्टर दिल से भी, नियत से भी, अंदर से भी वैसा ही होना चाहिए। अगर जो हम आजिज़ी है, आजिज़ी दिखा रहे हैं, वैसी आजिज़ी नजर भी आनी चाहिए, वैसी आजिज़ी नजर, बहन सोनिया वैसी आजिज़ी नजर भी आनी चाहिए। तो इसलिए अगर धोता है कोई तो हम कलाम हम मना नहीं करते, धोना चाहिए, ओके फाइन धो दे, लेकिन फिर उंजना बन के भी बखाए, खाली हम दुरुपी ना बने ना, सामने तो हम पैर धोए, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਧੋ ਲਈਏ, ਜੂਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚ ਘਟਾ ਪਾਈਏ तो कोई फायदा है नहीं, दसो में कोई फायदा है। असल में ये खुदा यीशु मसीह हमें ये सिखा रहे हैं कि तुसी अगर जूं काटते हो या नहीं काटते, पैर धोंदे हो या नहीं धोंदे, लेकिन दिल से उसकी इज्जत करें, दिल से उसकी रिस्पेक्ट करें, नीयत के अंदर आपके उसकी क्या इज्जत है, आपके अंदर उसकी क्या रिस्पेक्ट है। खुदा यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं। खाली दिखावे की चीजें खुदा यीशु मसीह पसंद नहीं करते। यीशु मसीह बारहा फकियों फरीसियों को डांटते रहे, बारहा कलाम में सुने टीच करते रहे कि तुम दिखावे के लिए, तुम दिखावे के लिए, तुम दिखावे के लिए सारे काम करते हो, इसका कोई अजर नहीं, इसका। इसी तरह खुदाम यीशु मसीह ने जो उस्ताद है, जो खुदावत है, जो उनका मुनज्जी है, जो हमारा रहनुमा है, उसने हमें ये नमूना करके दिखाया। सीट से उठा है, कमर से कपड़ा बांधा है और पाँव धोना शुरू कर दिए हैं कि मैं आका होते हुए, खुदावंद होते हुए, हाकिम कुल होते हुए जब ये कर रहा हूं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। खुदाम यीशु मसीह की यही खूबसूरती है, हमारे खुदाम की ये खूबसूरती है, ये खुदाम ने जो पहले खुद किया वही फिर करने के लिए कहता है। खुदाम यीशु मसीह ने कहा गुनाह ना करें, उसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है, उसने कहा झूठ ना बोले, तो मसीह ने झूठ बोला? नो, जो काम खुदाम यीशु मसीह ने पहले खुद किया, यही हमारे अच्छे लीडर की, यही हमारे खुदावन की, यही हमारे मुनज्जी की, यही हमारे उस्ताद की सबसे बड़ी खूबी, ऐसी खूबी किसी के अंदर भी नहीं है कि जो कुछ उसने पहले खुद किया फिर कहा कैसा। इसलिए वो सीट से उठा और पाँव धोना क्या कर दिए, शुरू कर। क्या क्या खूबसूरत बात है। तो हमें भी चाहिए आज के इस दिन, इस शाम, जो खुदा यीशु मसीह जिसने हमारी खातिर अपने आप को पेश कर दिया, दे दिया, अपने आप को खादम की सूरत, बल्कि कलाम ने क्या गुलाम की सूरत इख्तियार की, अपने आप को हवाले कर दिया, पेश कर दिया, पाँव धोना शुरू कर दिए, इतना इतना खाली कर दिया, इतना आजिज़ बना दिया और ये सिखाया कि तुम भी ऐसा ही किया करो। मैं बताना चाहता हूँ, लिखा है शागिर्दों के पाँव धोना शुरू कर दिए और रुमाल जो बंधा था उसने पोंछना शुरू किया, और फिर खाली धोते नहीं, साफ भी किए। क्या किए जी? आर्दर भाई फिर क्या किए? साफ भी किए। असियत ही काम करने चलो मुसीबत पे आ गई तो होते छटने तो पूंछ आप ही लगेगा साफ। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ऐसा कोई अधूरा काम नहीं किया। अगर धोए हैं तो उन्हें पोंछा भी है, साफ भी किया, कुछ भी किया है, ड्राई भी किया उसी टावल के साथ। तो जब हम नियत से किसी की भलाई चाहते हैं, ये उस वक्त चाहिए जब हमारे अंदर मोहब्बत हो। देखा हमने कि जैसी मोहब्बत उसने उनसे की वैसी ही मोहब्बत उनसे करता रहेगा। अबदी मोहब्बत की उसने, तो ऐसा नहीं भक्ति मोहब्बत की और फिर छाट देती। ये क्या आपने पढ़ा है, देखा जो दुनिया उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक, इट मीन के हमेशा तक वो वैसी मोहब्बत उनसे रखे। वो ये नहीं कि मोहब्बत कम कर देगा, क्योंकि शागिर्दों ने उन्हें पता था कि मैंने भेज रहा हूँ, अब मैं जहाँ से आया हूँ वापस वहाँ जाऊँगा, अब ये दुनिया में खिदमत करेंगे। खुदा यीशु मसीह उन्हें नमूना देकर जा रहे हैं, एक पैटर्न देकर जा रहे हैं कि तुमने किस तरह से खिदमत करनी है। और फिर उन्होंने भी इसी तरह से खिदमत की। वक्तिकों के वो एक बदनी हालत में होते हुए और खुदा की उस मोहब्बत का मुकाशफा जिस तरह से खुदा चाहता था अभी उन पर खुला नहीं था,
لیکن وہ کھلنا تھا خداوند کو یہ پتہ تھا کہ میرے جانے کے بعد روح القدس ان پر نازل ہوگا، وہ مکاشفہ کھلے گا اور یہ پھر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی میرے لیے پیش کریں گے۔ اس لیے لکھا ہے کہ خدا نے جیسی محبت ان سے کی ویسی ہی آخر تک مجھے رکھے گا، اور انہوں نے ایسا ہی باقی شاگردوں نے کیا۔ پطرس کے بارے میں آپ پڑھ لیں، پطرس کو جب مارا گیا تو سلیب اسے بھی دیا گیا، اور پطرس نے کہا مجھے سیدھا نہیں، مجھے الٹا سلیب۔ الٹا سلیب کا مطلب کہ میرا سر تھلے کرو، میرا سر نیچے کی طرف ہو، کیونکہ خدا یسوع مسیح جو میرا آقا ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو میرا استاد ہے، اسے سیدھی سلیب دی گئی۔ میں اس لائق بھی نہیں کہ مجھے سیدھی سلیب، مجھے الٹی دو، اس سے زیادہ سزا دو تاکہ میرا سر اس کے قدموں کے اندر رہے۔ میرا سر اس کے سر کے برابر نہیں بلکہ اس کے قدموں میں رہے۔ لیکن یسوع نے کہا اس سے، وہ جذباتی تھا کہ تو 3 بار میرا کیا کرے گا، لیکن جب اس کے جانے کے بعد اس کا دماغ کھلا، روشن ہوا، روح سے معمور ہو گیا، تو پھر ایک ہی واز کرنے سے 3000 لوگوں کو بدل دیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اب میرا جینا مسیح، مرنا مسیح۔ آمین۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح کہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ فضل دے کہ ہم واقعی آج اس شام سے یہ میسج سیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر کے عاجزی کا نمونہ دیا، فروتنی کا نمونہ دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، ایک دوسرے کی عزت کرنے کا نمونہ دیا، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جاننے کا نمونہ دیا، ایک دوسرے کی بہتری کے لیے کام کرنے کا نمونہ دیا۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اگر ہم انسانیت سے پیار نہیں کرتے، اگر ہم بھٹکے ہوئے کو خدا سے جو دور ہیں انہیں خدا کے قریب محبت کی راہ سے کھینچ کر نہیں لانے کا سبب بنتے، تو پھر ہم میں اور میں سمجھتا ہوں جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر ہم اور جانور ایک ہی جیسے ہیں کہ اگر ہم اس کی خدا کی بادشاہت کے لیے کام نہیں کرتے، آج شام سے ہم لیسن نہیں سیکھتے، اس آخری فضا کے موقع پر، اس موقع پر کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میری یہ دلی خواہش تھی، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ میں آخری کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں اور تمہیں سمجھا کر جاؤں۔ اس کھانے کے جب آپ سمجھتے ہیں جب کوئی بڑی میٹنگ ہوتی ہے تو کہتے ہیں آج ایک بڑی میٹنگ ہے تو اس پھر کھانے پہ آج ہم ملیں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو خدا یسوع مسیح نے یہ بڑا میسج اپنے شاگردوں کو اس آخری فضا پر دیا کہ تم نے کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے اور کس طرح سے خدمت کرنی ہے۔ خدا نے انہیں بلکہ اختیار دیا، انہیں یہ اختیار دیا کہ جس کے تم گناہ قائم رکھو گے، جس کے تم گناہ قائم رکھو گے ان کے گناہ قائم رہیں گے، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ یہ اتھارٹی ہے جو خدا کو پہچان جاتے ہیں، جنہیں خدا شناسی مل جاتی ہے، جنہیں خدا کی نزدیکی مل جاتی ہے، جنہیں مکاشفہ جن پر کھل جاتا ہے، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہو جاتی ہے۔ انہیں اتھارٹی خدا پوری اپنی انہیں ٹرانسفر کر دیتا ہے، دے دیتا ہے کہ جن کے تم گناہ قائم رکھو گے ان کے گناہ میں قائم رکھوں گا، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ میں بھی معاف کر دوں گا۔ خدا یسوع مسیح نے یہی کہا جس گھر میں تم جاؤ اگر وہ تمہیں قبول کریں تو ان پر کیا ہو خدا کی، اگر نہ قبول کریں تو تم اپنی جوتی جھاڑ کر آ جانا، باقی پھر میں جانا تے میرا کام۔ یہی کا ہے کلام، یہ کلام ہر ایک چیز سکھاتا ہے۔ کہہ رہا پھر تمہارا عدالت کرنا تمہارا کام نہیں، پھر میرا کام شروع۔ پھر خدا نے کہا کہ تمہارا کام صرف اتنا، اور میں یہی سیکھ رہا تھا کلام میں سے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے 11 شاگردوں کو پھر آخر میں 12واں کی اس کا چناؤ ہو گیا، کیسی تربیت کی، کیسی باتیں سمجھائی کہ ان کے اندر وہ باتیں بیٹھ گئیں، اور پھر انہوں نے بھی اس طرح سے خدا یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کی، یسوع کو پریچ کیا، اور دنیا تک آج اگر ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں، آج اگر ہمارے ہاتھوں میں کلام ہے تو ان کی قربانیوں سے، ان 12 شاگردوں کی قربانیوں سے انہوں نے قربانیاں دی، اور ابتدائی کلیسیا پھر ان وہاں سے نکلی، کس طرح انہوں نے زور مارا، روح القدس کی قدرت سے معمور ہوئے، اور پھر انہوں نے خدا ان کے کلام کی منادی کی کہ آج ہمارے تک خدا کا کلام پہنچا ہے۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے، پہنچنا شروع کیے، پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کیا تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھو پائے گا؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ اس میں بھی ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ یہ جو خدا یسوع مسیح نے سارا کچھ اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا، اس کا ایک یہ بھی بھید ہے
کہ وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہے، وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہے، وہ اس سے جدا نہیں ہے۔ جو جدا تھا، اگر واقعہ پورا اس کا پڑھے نا تو وہ یہودا اکثریوتی آخری نوالا لے کر وہاں سے نکل گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر ابلیس سما گیا تھا، وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ نہیں تھا، وہ اس کا مخالف ہو گیا تھا۔ جو ساتھ تھے وہ اس کے ساتھ ہی رہے۔ یوحنا کے بارے میں اگر پڑھیں تو باقی شاگرد بعد میں جب وہ ڈر خوف تھا حکومت کا تو بھاگے کچھ ٹائم کے لیے، لیکن آخر بعد میں انہوں نے خدا یسوع مسیح کی انجیل کی منادی بڑی دلیری کے ساتھ کی۔ لیکن یوحنا سارا ٹائم خدا ان کے ساتھ ساتھ، وہ سارا ماجرا دیکھتا رہا، وہ نہیں ڈرا، وہ نہیں گھبرایا، کیونکہ اس پہ محبت کا مکاشفہ کھل چکا تھا۔ اور محبت جس کو ہو جاتی ہے اس کے اندر خوف نہیں ہوتا ہے، جسے محبت کی سمجھ آ جاتی ہے پھر اس خوف سے بالا تر ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ سو ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج شام کے لیے۔ میں اپنے لیے بھی یہی کہتا ہوں، آپ سبوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہی میسج ہے کہ آج کی شام ہمارا اکٹھا ہونا، آج کی شام خدا یسوع مسیح کا پکڑوائے جانا ہمیں یہ لیسن دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے خدا ان کی خدمت کرنی ہے، کس طرح سے خدا ان کے ساتھ چلنا ہے، کس طرح سے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اور اپنے سے ایک دوسرے کو بہتر جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور کندھے سے کندھا ملا کر خدا کی بات ثابت کے لیے کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے۔ اسی کندھے تک کندھا دوسرا ایسی تھے پتہ نہیں آپ بھی کلا کرتا رہ سکے۔ سو خدا یسوع مسیح کی ساری باتیں جو ایک ایک بات بھی خدا یسوع مسیح نے کہی اس کے اندر مکاشفات ہیں، بھید ہے، منطق ہے، اس کے اندر قدرت ہے۔ سو ہمیں اس کے کلام پر دھیان دینا چاہیے، اس کی باتوں میں دھیان دینا چاہیے، لیکن ہم رسمی طور پر ساری باتوں کو کرتے ہیں، ہم دلی طور سے کوئی بھی چیز نہیں کرتے۔ سو میں یہی بتانا چاہتا ہوں، آگے آپ پڑھیں تو آگے بڑی اور بھی باتیں ہیں، میں اور بھی بہت سی باتیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کریں، کلام یہی کہتا ہے جو کرو یہ جان کر کرو خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمی کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ نہ کہ آدمی، تمہیں خدا ہی کے لیے کہ خدا اس کا اجر دے گا، خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے گا، خدا ہمارے لیے دروازوں کو کھولے گا، خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے، وہ ہمارے لیے پکڑوایا گیا، اس نے ہمارے لیے مار کھائی، اس نے ہمارے لیے دکھ سہے، اور جب اس نے ہمیں دکھ سہ کر مار کھا کر آزادی بخش دی ہے، گناہوں سے چھٹکارا دے دیا ہے، تو اب ہم آزادی سے اس کی منادی کریں، آزادی سے اس کی انجیل سنائیں، خوشی کے ساتھ اس کی انجیل سنائیں، تاکہ روحیں بچ جائیں، لوگ بچ جائیں، نجات کو حاصل کریں، یسوع مسیح کے پاس آ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ سو آج کا میسج آج کا یہ ہے کہ عاجزی فروتنی خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے کہ اس کی خدمت کو بڑی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ کرنا ہے۔ روحیں جیتنے کے لیے عاجزی اور فروتنی کی بہت ضرورت ہے۔ سو خداوند اگر ساتھ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اگر خدا ساتھ ہے تو پھر سارا کچھ ساتھ ہے۔ تو آج خدا یسوع مسیح میں اس آج کے اس میسج سے سیکھنا چاہتا ہوں، میں نے تو خاص کر یہی سیکھا ہے، میں یہ بھی سمجھانا بھی یہی چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح اگر ہمارے ساتھ ہے تو سمجھ لو سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، اگر مسیح ہماری زندگی میں نہیں تو ہماری زندگی میں پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ سو آج خدا یسوع مسیح کی میز بھی ہمارے ساتھ ہے، خدا ان کا بدن اور خون جس روٹی اور اس بدن کی مشابہت ہے ہمارے درمیان ہے، اس میں بھی آج رات کیونکہ خدا یسوع مسیح نے جس رات کو پکڑوایا گیا تو اسی طرح روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور پھر پیالہ لیا اور شکر کر کے شاگردوں کو دیا۔ ہم اس بڑے فضل کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر صلیب پر مر گیا، چڑھ گیا، جان دی تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں۔ ہم اس کے لیے بھی خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔